وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ربیبہ اور حلیلہ سے نکاح جائز ہے؟ یہ ربیبہ اور حلیلہ لڑکیوں کے نام نہیں ہیں۔ اس سوال سے آپ سمجھیں کہ شاید ربیبہ لڑکی یا حلیلہ کے ساتھ نکاح کی بات کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ ربیبہ کی جمع ہے ربائب، حلیلہ کی جمع ہے حلائل۔ کیا ان دونوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ربائب جو تمہاری پرورش میں ہیں، یعنی ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، اس کی پہلے بیٹی موجود ہے پچھلے خاوند سے، اب وہ عورت آپ کے نکاح میں آ گئی، پھر وہ بیٹی آپ کی پرورش میں ہے، یہ بھی ہے، تو کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ جو خاتون آپ کی بیوی بن گئی، اس کی اولاد بھی آپ کی اولاد ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اس کو سلبی اولاد کہتے ہیں۔ ایک نسبی اولاد ہے، ایک رضائی اولاد ہے، رضائی کے بارے میں آپ کافی کچھ سن چکے، اور ایک سلبی ہے۔ پھر اسی طرح تمہارے بیٹے نے اگر شادی کر لی ہے تو بیٹے کی شادی کے بعد وہ جو خاتون ہے وہ بھی نکاح کے لیے تم پر حرام قرار دے دی۔ ظاہر ایک وقت میں تو نہیں نا بیٹے کی شادی، یعنی اگر وہ فارغ کر دیتا ہے اس کے بعد بھی تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ تمام تر رشتے اسلام نے، شریعت نے مقدس بنائے، اور اسلامیان عالم کو، ان انسانوں کو جو اسلام کی چھتری تلے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو متنبع کر دیا ہے ان رشتوں کا تقدس اور احترام سامنے رکھو۔ ایک بات تو تھی کہ آپ نے ایک عورت سے شادی کی، اس کی بیٹی آپ کی پرورش میں ہے، اور اگر وہ پرورش میں نہیں پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی وضاحت کی حدیث میں، ایک تو کہ ماں کے ساتھ بیٹی آ گئی، وہ پرورش اس کی ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، اور اگر وہ آپ کی زیر پرورش یا زیر تربیت نہیں ہے پھر بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، منع کر دیا گیا۔ پھر یہی ربیبہ ہے اور اسی طرح حلیلہ ہے۔ ربائب بھی اور حلائل بھی دونوں قرآن نے، شریعت نے، اسلام نے اور منشور اسلام نے دونوں کو مقدس اور محترم بنا کے حرام قرار دے دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے دونوں ائمہ نے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے، کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، عقد میں ہیں، آج بدقسمتیوں کی بھی انتہا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ ایسے گروہ پیدا ہو گئے کہ جو ازواج مطہرات میں کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، اور اولاد بھی کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ ہمارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اوپر منہ کر کے ستاروں کی طرف، چاند کی طرف، سورج کی طرف اگر کوئی تھوکتا ہے، وہ سارا تھوک اس کے منہ پہ آتا ہے۔ وہ شخصیات، وہ ستارے ہیں، وہ چاند ہیں، وہ سورج ہیں،
ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ایسے کریں، میری بہن اور ابو سفیان کی بیٹی، ظاہر ہے ام حبیبہ بھی ابو سفیان کی بیٹی ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور نے فرمایا کیا تم بھی یہ چاہتی ہو کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ عرض کی ہاں میں بھی چاہتی ہوں۔ پہلے میں کون سی اکیلی ہوں، تھا نا کہ اس جملے میں ایک وضاحت ہے کہ سوتن کا ڈر تو اس کو ہوگا جو اکیلی ہوگی، ہم تو پہلے کافی ساری ہیں، یہ اس کا مطلب تھا، پہلے بھی میں اکیلی نہیں ہوں۔ ایک بات، دوسری بات اس نے یہ کہی کہ خیر کے کام میں اتنی عظیم شخصیت کی صحبت میں رہنا، جتنے بڑے مقدر، جتنی بڑی سعادت اور نصیب کی بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ سعادت اس کو بھی مل جائے، وہ بھی خیر کے کام میں میری شریک ہو۔ یہ بات انہوں نے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سن کے آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، تیری بہن ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح جائز نہیں۔ پھر آگے 2-3 باتیں اس ضمن میں کہی گئی۔ وہ کہتی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ ابو سلمہ کون ہے؟ ان کی سابقہ بیوی ام سلمہ، وہ بھی ام المومنین ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور اسی طرح ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ وہ بھی ام المومنین ہیں۔ تو ام حبیبہ نے ام سلمہ کا حوالہ دیا کہ آپ اس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ہم نے سن رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو سلمہ کی بیٹی درہ کی بات کرتی ہو، اس کا نام درہ ہے، موتی، اس کی بات کرتی ہو، سن لیجئے کہ ام سلمہ سے میرا نکاح ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں میرے زیر پرورش ہیں، فی حجورکم، قرآن نے کہا فی حجورکم، میرے زیر پرورش ہیں، اور اگر وہ زیر پرورش نہ بھی ہوتی پھر بھی اس سے میرا نکاح جائز نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ ایسی کون سی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو علم نہیں، ابو سلمہ یعنی آپ کی بیوی ام سلمہ کا پہلا خامند ابو سلمہ وہ میرا رضائی بھائی ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے۔ تو جو میرا رضائی بھائی ہے اس کی اولاد میری اولاد ہوگی، ان کے ساتھ نکاح میرا کس طرح جائز ہے؟ اور اگر وہ میرے ہاں زیر پرورش نہ بھی ہوتی تو پھر یہ جو میرا رضائی رشتہ ہے، اللہ اللہ، پھر یہ جملہ عرض کرنا ضروری ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکلوتے ہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، لیکن صلبی کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ جو رشتے رضائی بن گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، ان رشتوں کا احترام بطور بھائی کے، بطور اولاد کے، بطور بہن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کر کے دکھایا ہے۔ جس طرح حضرت شیمہ کا واقعہ موجود ہے، وہ جب آتی ہیں قیدیوں میں اور اپنا تعارف کرواتی ہیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں ان دنوں کو جب میں آپ کو گود میں اٹھا کے سہلایا کرتی تھی، بہلایا کرتی تھی، وہ دن یاد کریں، میرا کون سا آپ کے ساتھ رشتہ ہے؟ جب آپ کو پتہ چلا کتنا احترام کیا اور آزادی دی، یہاں رہنا چاہو، واپس جانا چاہو، اس نے کہا کہ میں نے وہی جانا ہے، جاؤ، اکیلے نہیں، سب کو قیدیوں کو ساتھ لے جاؤ۔
تمہارے احترام میں سب کو آزاد کیا۔ تو یہ رشتوں کا تقدس امام الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان، میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اور کر کے دکھایا ہے، وہ ایک زبردست مثال ہے۔ تو ہاں، انہوں نے ایک بات، جملہ کہیں غلط نہ ہو جائے، ان دونوں نے، حضور نبی کریم اور ابو سلمہ نے ثویبہ کا دودھ پیا ہے، یہ جملہ موجود ہے حدیث میں۔ تو ایک روایت اور بھی صحیح بخاری میں ہے، علامہ ابن کثیر نے نقل کی، لو لم انکح ام سلمہ ما حلت لی، میں اگر ام سلمہ سے نکاح نہ بھی کرتا تو ابو سلمہ کی اولاد وہ میرے لیے پھر بھی حلال نہ ہوتی، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک رضائی تعلق ہے۔